بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ ایک آپ سے وعدہ تھا کہ روح کے بارے میں کچھ میں آپ سے عرض کروں گا، آج قدرتی بیٹھے یاد آیا۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ہمیشہ اصول ہے کہ جو چیز پہلے پیدا ہوتی ہے اور جو چیز بعد میں پیدا ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کہتے یہ پرانے دور کی چیز ہے، دیکھیں کتنی پائیدار ہے۔ وہ ایک بندہ چین سے شادی کر کے چائنا سے شادی کر کے آیا تو مائی مر گئی، تو اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہم نے تو کہا تھا چائنا کے مال کی گارنٹی نہیں ہے، ہم نے تو کہا تھا چائنا کے مال کی گارنٹی نہیں ہے، لہذا مائی مر گئی، پیسے تیرے گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرانی چیز ہے، اس کی دیکھیں کیا پائیداری ہے، کیا طاقت ہے، کیا چیز ہے۔ روح جسم سے پرانی ہے، جسم تو بعد کی چیز ہے۔ روح میرے اللہ نے اپنے امر سے بنایا، پھر ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پوچھا الست بربکم۔ یہودی کی روح اس میں شامل، مشرک کی روح اس میں شامل، عیسائی کی روح اس میں شامل، ہندو کی روح اس میں شامل، سکھ کی روح اس میں شامل، منافق کی روح اس میں شامل، فاسق کی روح اس میں شامل، گناہگار کی روح اس میں شامل، ولی کی، کتب کی، ابدال کی، غوث کی، کلندر کی، نقیب کی، نجیب کی، ابرار کی، اللہ کے خاص الخاص کی، سب کی روح اس میں شامل کھڑی ہیں ساری ہاتھ باندھ کے۔ الست بربکم، کراس کوسچن ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، مولا آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ساری روحوں سے وعدہ لے کے نا پھر اس دنیا میں بترتیب بھیجا۔ ہم موجود ہیں، ہمارے بعد اور روحیں ہیں، قیامت کی آخری صبح تک کتنی روحیں آئیں گی اس کے علم میں ہے۔ پر روح پرانی چیز ہے اور جسم نیا چیز ہے، نیا ماڈل ہے، اس لیے یہ پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اور ماڈل آ جاتا ہے، پھر ایک ٹوٹ جاتا ہے، پھر اور ماڈل آ جاتا ہے، یہ ماڈل بدلتے رہتے ہیں، پر روح ایک ہے اور حقیقت ہے۔ میں اس دن بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، سحری کر رہا تھا یا پتہ نہیں کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے کہا کھانا میں کھا رہا ہوں، جسم کھا رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی کھانا تو بھی نہیں کھا رہا، جسم بھی نہیں کھا رہا، کھانا روح کھا رہی ہے۔ پھر میرے اندر میں نے اپنے آپ سے پوچھا، روح تو غذا، روح کو تو کھانا نہیں کھاتی، اس کی غذا تو نورانی اعمال ہیں۔ طارق تو کہہ رہا ہے کہ اندر آواز آئی کہ یہی جسم سے روح نکل جائے، اس کو کھانا کھلا کے دکھا۔ یہ جسم سے روح نکل جائے، اس کو قدم اٹھوا کے دکھا۔ یہی جسم سے روح نکل جائے، اس کو بلوا کے دکھا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر پہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا مجھے نیٹ پہ دیکھ رہی ہے، لائیو طارق بیٹھا ہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے طارق کا وقت آ جائے، طارق یوں ڈھلک جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ طارق بیٹھا ہے، میت پڑی ہے، لاش پڑی ہے، ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ ایک پل میں روح کے نکلتے ہی میرا ٹائٹل بدل گیا، میرا عنوان بدل گیا، میرے 7 القابات بدل گئے، حضرت صاحب، حکیم صاحب، فلاں صاحب، ختم، چھٹی۔ ایک روح کے نکلتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ رحمت اللہ علیہ کا روح نکلتے دیکھا، اس وقت ان کا سر میرے ہاتھوں میں تھا، دونوں میرے ہاتھوں میں تھا، بیٹھی تھی ایسی، اور ان کے ہونٹوں سے ایسے روح نکلی جیسے ہلکی سی بندہ پھونک مارتا، بس اس کے بعد ان کا جسم ساکت ہو گیا۔ اور مجھ سے میرے ساتھ بہن بھائی بیٹھے تھے، کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں چلی گئی۔ ہمارے جسم میں روح کی حیثیت ہے، ہم بھی کیسے دیوانے ہیں کہ سارا دن جسم کو پالتے ہیں، روح کا خیال ہی نہیں رکھتے۔
دنیا کا سب سے بے وفا شخص یہ جسم ہے. تو کہتے ہیں میرا یار فلاں بے وفا، زمانہ بے وفا، دنیا بے وفا، میں نے لوگوں سے کیا بے وفا کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائیاں کی. میں کہتا ہوں دنیا سے سب سے بڑا بے وفا شخص یہی جسم ہے جو تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گا. تو نے اس کو حلال کھلایا، تو نے اس کو حرام کھلایا، تو نے اس کو جائز ناجائز، اور تو نے اس کو گرمی سردی بارش طوفان دھوپ جلن الجھن سے بچایا. یہ تیرا ساتھ نہیں دے گا، پل میں ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور روح پھر وہی کی وہی کھڑی ہے اور جسم چلا جاتا ہے. پھر روح کو زوال نہیں، جسم کو زوال ہے. روح تابندہ ہے اور سدا ہے. یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں نا، آج میں آپ کو خوابوں کی ایک حقیقت کا راز عرض کروں. یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں، اگر دیکھتا ہوں، یہ خواب جسم نہیں دیکھتا، یہ روح کی پرواز ہوتی ہے. میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں جگہ گیا، اور بعض خواب سچے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ بات تو خواب میں دیکھی تھی. وہ ایک نا بریگیڈیئر کی فیملی آئی، اس کو کوئی لے آیا، اس نے مجھے دیکھا نا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں دودھ دینے والا آیا ہے، موٹر سائیکل یاما ہے، اس کے پیچھے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، اور وہ دودھ دے رہا ہے سب جگہ، اور وہ تو تھا، طارق تھا. اور یہ بہت پرانی بات ہے، اور مجھے بھی بھر کے دودھ دیا ہے، اور میں نے یہ شکل دیکھی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ میری باری نہیں آئی تھی، ہم شیشے میں سے دیکھ رہے تھے تجھے. انہیں کہ یہ تو وہی دودھ والا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ تھا، میں نے خواب دیکھا تھا. میں نے کہا کتنے سال پہلے؟ کہ 11 سال پہلے. یہ جسم نے دیکھا تھا یا روح نے دیکھا تھا؟ جسم کبھی بھی کسی شکل میں اوپر نہیں جائے گا، یہ نیچے جائے گا، راکھ کی شکل میں یا خاک کی شکل میں، یا راکھ کی شکل میں چتا میں شمشان گھاٹ میں، یا خاک کی شکل میں. یہ جسم کبھی اوپر جائے گا ہی نہیں، بھول نہ جاؤ. یہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنتی جسم اللہ اور دے گا. یہ جسم اس قابل ہے ہی نہیں. جنت کو پاکیزہ جسم چاہیے، جنت کو بے عیب جسم چاہیے، جنت کو چھینک والا نزلے زکام والا جسم نہیں چاہیے، جنت کو پیشاب پخانے والا جسم نہیں چاہیے، جنت کو پیٹ کی مروڑ گیس تبخیر بادی اور قبض والا جسم نہیں چاہیے. جنت کو پیٹ ویٹ بڑا ہوا اور جسم ادھر اور آپ ادھر، اور ہنستا ہے تو پیٹ یوں ہوتا ہے. میں ایک دوست کو کہتا ہوں، میں کہ ہنس، پھر ہنستا ہے، پھر اس کا جسم یوں 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 اس کا پیٹ ہوتا ہے. جنت کو یہ جسم چاہیے ہی نہیں، جنت کو جسم کو اور چاہیے. وہ جس طرح کی روح ہوگی اس طرح کا جسم تیار ہوگا. روح پاکیزہ ہے، روح طاقتور ہے، روح مضبوط ہے، تو جسم اسی طرح کا تیار ہوگا. میرے جسم سے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد کتنی روحوں نے آنا ہے، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے. اور ذہن میں یاد رکھیے گا، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. اور ایک بات بھی میں بھی ذہن نشین کر لوں، آپ بھی کر لیجئے، آنکھیں کھول کے میری بات سنیے. جس طرح اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور جسم کی غذا چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے مٹی سے پیدا ہوئی چیزیں جسم کی غذا ہے. اور روح اللہ کے امر سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اللہ کے حکم ہے. بس سادہ سی بات ہے. یہ بات پھر سنیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے. روح کس چیز سے پیدا ہوا؟ اللہ کے امر سے. قرآن میں کہا امر ربی ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ کے اوامر ہیں، احکامات ہیں، ثواب ہے، نیکی ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے. یہ اللہ کے امر سے پیدا ہوا، اس کی غذا بھی وہی ہے. اور جسم مٹی سے پیدا ہوا،
تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی ساری چیزیں ہیں. میں نے نا ایک گیا صحرا میں وہاں گورنمنٹ نے صحرا کے آخر میں کہیں کہیں سکول بنائے ہیں. تو سکول موجود ہیں، کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، عملہ بھی نہیں ہے، اور تنخواہ بھی چل رہی ہے. آگے کہاں نہیں، آپ بھی جانے، آپ کا کام جانے. اچھا، میں صحرا میں جاتا ہوں. ہم نے وہاں 2 دن کا قیام کرنا تھا. اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کی تو اس کا لیٹرین ڈھونڈا. انہوں نے کہا جی وہ لیٹرین دیکھا تو بھرا ہوا تھا. میں نے کہا اس کو صاف کرتا ہوں میں. اوپر جو پاخانہ پڑا تھا وہ خشک ہو چکا تھا، اس کو صاف کیا. میں جو نیچے جیتے جاتا گیا، کموڈ تھا ٹھیک، اس میں مٹی مجھے ملی، اور کہیں مٹی کے اندر کھجور کی گٹھلیاں ملی. میں نے کہا کسی نے کھائی کھجور گٹھلیوں سمیت. یہ مٹی نہیں ہے، یہ پاخانہ ہے سارا. اتنا بھرا کموڈ کہ اوپر خشک پخانہ تھا اور نیچے ساری مٹی تھی. یہ مٹی ہے، جو کھایا مٹی ہے، جو ہوا مٹی ہے، اور آخر مٹی ہے. اور روح کبھی مردہ نہیں. کیوں؟ رب کو موت آئے تو روح کو موت آئے، اور رب کو موت ہے نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند ہی نہیں ہے، نہ اونگ ہے، موت ہے ہی نہیں رب کو. تو روح ہمیشہ باقی ہے. روح ہمیں، اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ روح پہ محنت کرتے ہیں، روح پہ محنت کرتے ہیں، روح پہ محنت کرتے ہیں. اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، ان کو سدا زندہ رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے سدا زندہ رہنے والی چیز پہ محنت کی ہے. اور یہ بادشاہ ہوتے ہیں اور یا دنیا دار ہوتے ہیں، یہ جس پہ محنت کرتے ہیں، خوب محنت کو پالتے ہیں، فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، لاجواب فٹنس. اور اس کی فٹنس ایسی ہے کہ ایک پل میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اور جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور صحابہ اہل بیت ہوتے ہیں، اور یہ ہستیاں جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ روح کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں. روح کی فٹنس، آنکھوں سے روح کو تکلیف نہیں پہنچانی، میں نے زبان سے روح کو تکلیف نہیں پہنچانی، کانوں سے روح کو زخمی نہیں کرنا، اپنے قدموں سے، اپنے لقموں سے، اپنی سانسوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے لفظوں سے، اپنے جذبات سے، اپنی کیفیات سے، اپنے احساسات سے میں نے اپنے روح کو زخمی نہیں کرنا. نہ بابا نہ. بندہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو کہا میں جلیبیاں کھا رہا تھا، میں کھائی جا رہا تھا، جلیبیاں کھائی جا رہا تھا. صحرا میں نا ایک جگہ کڑھائی کے اوپر، چھلنی جالی کے اوپر نا جلیبی تازہ تازہ نکلی ہوئی تھی. میں نے کہا گاڑی روکو، اس سے 5 کلو جلیبیاں لو. پھر میں نے اس کا گاڑی آگے جا کے روک، گاڑی دیکھ کے جلیبی مہنگی ہو جائے گی. گاڑی آگے جا کے روکی، بندہ پیچھے. اچھا 5 کلو جلیبیاں لی، ڈبل کیبن تھا، کوئی پیچھے بیٹھے تھے، آگے بیٹھے تھے. میں جلیبیاں کھائے جا رہا تھا، بڑی ساری جلیبی کھائے جا رہا تھا، تازہ تازہ جلیبی تھی. تو میں نے ساتھ والے سے کہا، میں نے کہا کھا لے. نو 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 نو. کیوں؟ مجھے شوگر ہے، میں نہیں کھاتا، میری انسولین ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر وہ مجھے لگانی پڑے گی، تکلیف ہوگی، پھر میرا جسم آپ کو پتا تو ہے نا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کھاؤ. میں نے اس کو 3-4 جلیبیوں کے وہ پیکٹ کھلوا دیے. وہ پیکٹ کہوں کیا کہوں، چین کہوں، چین ٹھیک ہے. وہ میں نے کھلا دی ہے، میں خود بھی کھا گیا. میں بعد میں سوچنے لگا اس بندے نے اپنے جسم کی فٹنس کے لیے میرے ساتھ احتجاج تو کیا، پر میں نے اس کو جلیبی کھلا دی. وہ صحرا تھا، صحرا کی ہوائیں تھی، ٹوبوں کا پانی تھا، وہ اسے کچھ احساس نہ ہوا، وہ فٹ رہا. مجھے کہنے لگا جی کوئی بس اللہ کی خاص رحمت ہو گئی. کہنے لگے جی بس وہ مجھے کچھ ہوا نہیں، ورنہ میں یوں تھوڑا سا میٹھا کھاؤں اور ایک پل میں شوگر میری شوٹ کر جاتی ہے. ساری زندگی اس جسم کی فٹنس کا خیال رکھتے 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 جسم تو بازی ہار گیا. پاکستان میں ایک برانڈ ہے سٹیل کی،
میں نام نہیں لیتا، سٹیل ان کا مشہور ہے، کاڈر، ٹی آر، سریا ان کا بہت مشہور ہے۔ اس کا جگر ختم ہو گیا، پھر انڈیا میں گیا، نیا جگر ٹرانسپلانٹ، نیا جگر ڈلوا کے آیا، آپریشن کروا کے آیا۔ تو ان کا ایک خاص دوست ہے، اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے اس کے پاس کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا تھا، جو شیشہ جو ہے نا اندر سے نظر نہیں آتا، اندر والا دیکھ لیتا ہے۔ وہ گیٹ کے سامنے شیشہ تھا، ایسے بیڈ پہ تھا، ملاقات پہ پابندی تھی، اور کہہ رہے تھے جی بس وہ ذرا بیمار ہیں، ڈاکٹر نے پابندی لگائی، ہم آپ کا پیغام پہنچا دیں گے۔ اور ہر کسی کو آتے جاتے کو دیکھ رہا تھا، فلاں آ رہا، بڑا آدمی تھا تو لوگ عیادت کرنے آ جاتے تھے، کیونکہ سائیں دی کتی مر جائے تو سارے آئے، سائیں مر جائے تو پھر تو بڑے کہنے لگے مجھے دیکھا نا تو اس کو بلا کے لے آؤ۔ خاص یار تھا، میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد مجھے کہنے لگا حاج صاحب کھانے پینے کا وقت بھی آ گیا، دولت بھی عروج پہ آ گئی، شہرت بھی عروج پہ آ گئی، اور دیکھ میں بھی جا رہا ہوں اور ختم ہو گیا۔ میں نے ساری زندگی اپنے جسم کو اتنا بچایا ہر غذا سے، ہر چیز سے، لیکن پھر میرا لیور، میرا جگر متاثر ہو گیا اور جگر میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس کے اوپر 1.25 کروڑ لگائے، یہ 1982 کی بات ہے۔ کتنی؟ 1.25 کروڑ لگایا میں نے اس پہ، کوئی مسئلہ نہیں، کمایا اس کے لیے تھا، کیا حرج ہے 1.25 کروڑ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چل نہیں رہا اور نہیں چل سکے گا، لہذا تو یا چند ہفتے گزار دے گا یا مہینہ کچھ گزار لے گا، باتیں تو کر لیں۔ بے وفا جسم سے یاری لگا کے پھر رہے ہیں، میں بھی آپ بھی، اور روح جس نے زندگی کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اب سنیں روح کا کمال۔ جب میت اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا میت ہمیشہ تیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں رکو رکو، ایسا چلو ایسا چلو، اور میت پھر تیز ہو جاتی ہے، کندھوں پہ اٹھائے نا تیز ہو جاتی ہے۔ اور میت کہتی ہے جلدی چل جلدی چل جلدی چل، نیک میت کہتی ہے جلدی چل، اور جو میت نیک نہیں ہوتی وہ کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، دنیا کی ہوائیں فضائیں مجھے لگنے دو، مجھے پتہ ہے آخر قبر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ لیکن ایک فرشتے ہوتے ہیں جو میت کو دھکیل کے جا رہے ہوتے ہیں، میت خود بخود چل رہی ہوتی ہے۔ اور روح جو ہے اس کا بھی انوکھا نظام ہوتا ہے، اگر ہم نے ساری زندگی روح کو غذا نہیں دی ہوتی تو روح بھوکی، بالکل کمزور، اور اس کا کوئی وجود نہیں، اور وہ روح بیچاری ایک طرف کھڑی رو رہی ہوتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ ساری عمر بے وفائی کی، اب تو جا رہا، مجھے تنہا چھوڑ رہا، ظالم میرا تو خیال رکھتا، میں تیری وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کیونکہ جسم میں پھر روح آئے گی تو احساس ہوگا، غور سے سمجھے، عذاب کے لیے احساس چاہیے، تکلیف کے لیے احساس چاہیے، جس جسم میں احساس ہی نہیں اس کو تکلیف کا کیا پتا، وہ روح پھر لوٹائی جائے گی۔ یہ روح کائنات کی روح ہے، اور اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے روحوں کا، اور روحوں کی ایک دنیا بھی ہے۔ ہاں، وہ ان کا قبیلہ بڑھ رہا قبرستان والوں کا، جو مرے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کئی خواب میں آیا، وہ دیکھے میری اماں مجھے لینے آئی ہوئی ہے، حالت نظام میں کہتے ہیں، ابا لینے آیا، بھائی، یہ سارے لینے آئے ہوئے ہیں، سنا نہیں سنا؟ بے شمار دفعہ وہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ یا خواب میں دیکھا مریض نے، اس نے کہا یہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے فلاں اماں یہ دوست لینے آئے ہیں، لگتا ہے میں نہیں بچوں گا، اور نہ بچا، لینے آئے ہیں۔ روحوں کی ایک دنیا ہے، روحوں کا ایک نظام ہے، اور روحوں کی ایک ملاقات بھی ہے، روحوں کی ملاقات بھی ہے، اور روحوں کے ساتھ تعلق اور انس اور موانست بھی ہے۔ میں جو عمل بتایا کرتا ہوں روحوں سے ملاقات کا، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھے، بس یہی عمل ہے۔ سوتے وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے اس کی جگہ کیا ملائے؟
سورت التکاثر، الہاکم التکاثر ملائے، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے. جس روح سے، جس جسم سے کسی دوست محسن سے ملاقات کرنی ہو، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا حال، میرے ساتھ کیا حوال، اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے. ایک خاتون تھی، میں چھوٹا سا تھا، تو اما رحمت اللہ علیہ بتاتی ہیں تو سحری کے وقت پیدا ہوا 13 رمضان کو. تو وہ ہمارے پڑوس میں تھی خاتون. وہ آئی نا تو کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ بس ابھی آیا. وہ ڈلیوریاں تو گھروں میں ہوتی تھیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ مجھے اٹھاتی تھی، مجھے یاد ہے، جوانی میں فوت ہو گئے. کچھ زندگی میں ایسی کمی بیشی تھی کہ بس کسی نے اسے دیکھا اس عمل کے ذریعے. کون سا عمل؟ ہاں، توجہ سے بیٹھیے گا. اس عمل کے ذریعے دیکھا. وہ کہتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے، نہیں، اس دیکھنے والے نے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے قبر ہے، اس میں سیڑھیاں چڑھی، میں سیڑھیاں اتر رہا اور ایسی اکٹھی ہو کے بیٹھی ہے. کہتے مجھے آج 24 سال، پتہ نہیں 34 سال کتنے ہو گئے ہیں، اور میری ایک پل میں نے سو سکی، اور چنگاریاں ہیں میرے جسم میں. اوہو. اور میرے طارق کو کہے مجھے تو کچھ دے، اس کو میرا پیغام دے دینا، مجھے کچھ دے. مجھے خواب بتایا. اچھا، میں نے کہا میں دوں گا. قدرتی میرے پاس پارسل آیا، ایک پارسل آیا. میں نے پارسل اس مائی کو بھیج دیا، فیکس کر دیا، جو سالہ سال سے قبر میں تھی. اچھا، یہ میرے بھیجنے اور کرنے کا پتہ کسی کو نہیں، اس کو نہیں جس نے اس کو عمل میں دیکھا تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے کہنے لگا تو نے اس کو کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا 34 سال یا 24 سال کے بعد اللہ نے میرے عذاب کو ختم کیا، اور وہ تخت پہ بیٹھی تھی اور تاج تھا کہ اللہ نے، طارق نے جو پارسل بھیجا تھا وہ اللہ کے پاس پہنچا اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ پارسل کیا تھا؟ کسی نے مجھے 4.25 لاکھ درود پاک کا ہدیہ دیا تھا. مال کا ہدیہ تو رواج میں ہے، اعمال کا ہدیہ رواج میں نہیں ہے. مال کا ہدیہ رواج میں ہے، اعمال کا ہدیہ رواج نہیں. رات ہمارے 10 دوست خدمت کر رہے تھے، ایک بندہ شاپر ہاتھ میں لے کے پھر رہا تھا. کہنے لگے جی یہ میں دیتا ہوں، کوئی قبول ہی نہیں کرتا. اما نے آپ کے لیے جائے نماز بھیجی ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا مولا تیرا کتنا شکر ہے، یہ بندہ شاپر لے کے پھر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں کوئی، وہ کہتے ہیں یہاں لینے دینے کی ترتیب نہیں ہے، لے جا. پتہ نہیں کس کو ملا ہوگا. کسی کو ملا؟ کون ہے؟ بندہ بیٹھا ہے یا چلا گیا؟ آپ بیٹھے ہیں؟ کس کو ملے تھے؟ بندے کھڑے تھے. اچھا، میں اس بات پہ مطمئن ہوا، میں نے ان سے شاپر لے لی ہے، جانماز کا والدہ نے میں نے لے لیا ہے، پر اس بات پہ مطمئن ہوا کہ مولا شکر ہے یہاں یہ ترتیب ہے، ورنہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اینڈ کمپنی. شکر ہے. رولا ہوا تھا بیچارہ، رول کیا تھا. اس کو دیتا، وہ کہتا میں نہیں لیتا. اس کو کہتا، وہ کہتا میں نہیں لیتا. میں نے اس کی شکل دیکھی درویش کی، میں کہا رول گئے، میں کہا لے لو. رول تک گئے پر چاس بڑی آئی ہے. یعنی وہ چیز میری کمائی نہیں تھی، وہ درود پاک میں نے نہیں پڑھا تھا، مجھے پارسل آیا اعمال کا. آپ میں سے مخلصین نے کسے دیا کہ جی آپ کے لیے درود پاک پڑھا ہے، اور سچا پارسل تھا. بعض اوقات نا بعض لوگوں کی طبیعت میں ہے. ایک بندہ نا قرآن خوانی میں جاتا تھا اکثر، اور جا کے کہتا تھا جی 70 قرآن، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ کلمہ یہ قبول کر لیں جی. وہ کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے ایک دفعہ، دوسرا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہے کہانی؟ اس نے کہا اللہ بڑا کریم ہے، بندوں کو راضی کر دو اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایسے
अमाल के साथ धोखा, अमाल के साथ झूठ, अमाल के साथ फरेब। रूह को तस्कीन मिली दरूद पाक की बरकत से, रूह को सुकून मिला, और रब ने कहा कि जरा जो 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 तेरा पिछला या आइंदा आने वाला निजाम था, तुझे अजाब मिलना था, दरूद पाक ने आके ऐसी ठंडी मरहम लगाई कि तेरी कब्र को हमने जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। अपनी रूह के लिए क्या सरमाया है? ये बेटे की कोठी, ये बेटी की कोठी। यहां एक ईएमई सोसाइटी है, डिफेंस का हिस्सा है। वहां के एक साहब आए, मुझे मिले भी यूं कि मैं अपने एक प्रोफेसर साहब से मिलने गया था, कॉलेज के। मेरी आदत है मैं अपने असातिज़ा, प्रोफेसर पुराने उनसे मिलता रहता हूं, दुआ के लिए अर्ज करता रहता हूं। तो मैं उनसे मिलने गया था, कॉलेज के प्रोफेसर थे, सेकंड ईयर में हमें पढ़ाते थे। तो मैं उनसे मिलने गया तो वो रिटायर हो गए थे प्रोफेसर साहब। वहां साहब बैठे थे, वो मेरा नाम जानते थे। तो मुझे कहने लगे, एक बेटा मेरा डॉक्टर है अमेरिका में, बेटी फलां है कनाडा में, एक यूं है एक यूं है, सारी ईएमई में मेरा फलां कोठी है, फिर इस तरह है इस तरह। उसने सारी मुझे हिस्ट्री बताई। मैंने कहा कोई एक बच्चा भी आपका है? अपने लिए कोई एक तो बेटा रख लेते, कोई बेटी रख लेते अपने लिए। बूढ़ा था, कहने लगे, यह क्या मेरे नहीं है? मैं कि बिल्कुल आपके नहीं है। बाप की मैयत पड़ी होती है, जायदाद पे झगड़े शुरू हो चुके होते हैं। बाप की मैयत पड़ी होती है, चीजों पे हाथ डाल के, ये मेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है। मैंने कहा कोई एक ऐसा हो जो तेरी कब्र पे खड़े होके कहे, मौला इसकी मगफरत कर दे, इस पे रहम कर दे, और तुझे पढ़ पढ़ के हदिया दे। एक भी अपना ना रखा, इतना तूने घाटे का सौदा किया, एक तो अपना रख लेता। मैं कब्रिस्तान में गया तो एक जगह देखा, एक साहब खड़े हैं। तो मेरे साथ 2-3 अहबाब भी थे, आप भी थे, 2-3 दोस्त थे। तो मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा पढ़ दूं, जो दे देना। समझ गए? पढ़ दूं, जो दे देना। मैं खड़े होकर हदिया किया, दुआ की। तो उसने गालिबन पता नहीं 50 रुपए ये कितने मुझे निकाल के दिए। मैंने कहा नहीं, उसने कहा थोड़े हैं। उसने 10-20 और डाल दिए। मैंने थैली निकाली तो उसमें 5,000 का नोट था। 1, 2, 3, 5,000 के नोट थे। मैंने कहा भाई अल्लाह ने दिए हुए हैं, पर मुझे अफसोस या तेरी मां पे है या तेरे ऊपर है कि तेरी मां तुझे जिंदगी का सबक दे के नहीं गई थी। तेरी मां ने तुझे पहले दिन कहा था डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, फलां बनाना है। तेरी मां ने तुझे यह सबक नहीं दिया था कि बेटा मेरी कब्र पे आके मुझे क्या गिफ्ट और हदिया करना है। रूह की ग़िज़ा क्या है, रूह की जिंदगी क्या है? रूह से मुलाकात होती है। आप ये अमल करके देख लें। किसी को जल्दी, किसी को देर में होती है, और वो बंदा बताता है। ये हजरत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह ने फज़ाइल दुरूद में वाकया लिखा है, ये वहीं से मैंने अमल लिया है। और किताबों में भी है, फज़ाइल दुरूद में मौजूद है ये अमल। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मौजूद है। मैं तो मुस्तनद किताबों से चीजें लाता हूं, ये चीज मौजूद है, आप करके देखें। रूह से मुलाकात होती है, और मेरी किस नेकी की वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश की, और मेरे किस गुनाह की वजह से मेरी पकड़ है। रूह कोई ऐसी चीज नहीं है। रूह हमारे साथ भी रहती हैं। कैसे रहती हैं? अब एक हदीस सुनाता हूं, गौर से मेरी तरफ देखिएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और किताब रूह अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह में ये मौजूद है। लिखा है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, हर शबे जुमा में अपने दरवाजे के बाहर आता है। हर शबे जुमा में, यानी जुमेरात की शाम को शबे जुमा कहते हैं, जुमेरात की मगरिब के बाद को शबे जुमा कहते हैं। हर शबे जुमा में वो बंदा अपने दरवाजे में आता है, अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़े होकर कहता है, औरत है या मर्द है, ये मैंने घर बनाया था, इस घर को संवारा था, इस घर के पल पल को मैंने इतने साल इस घर में रहा,
آپ کے لیے میں نے یہ خدمت کی، اولاد کو متوجہ کر کر کے، گھر کے وارثوں کو متوجہ کر کر کے، کوئی میرے لیے بھی ہے، کوئی ہدیہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اعمال، کوئی دعا، کوئی چیز میری طرف میرے لیے بھی ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا وہ شام سے لے کر حتی مطلع الفجر، فجر تک وہ پکارتا رہتا ہے، اور گھر والے غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، سوائے انسانوں اور جنات کے دنیا کی ساری مخلوق اس کی پکار کو سنتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم چند موقع ہیں ایسے جی بھر کے روئے، یہ وہ حدیث کا موقع تھا جب آقا بھی روئے اور آقا کے اہل مجلس بھی روئے، اور بہت زیادہ روئے اس حدیث کو سن کے، اس واقعے کو سن کے، کہ وہ روح پھر آخر تھکی تھکائی واپس چلی جاتی ہے، پھر اگلے شب جمعہ کو آتی ہے کہ مجھے اس گھر سے کچھ مل جائے، مجھے اس گھر سے کچھ مل جائے۔ میں جمعے کی صبح چلا گیا قبرستان میں، ابھی میری والد والدہ زندہ تھے، ہماری والدہ کی ایک ممانی تھی، انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، میری پیدائش پہ میری والدہ صاحبہ بیمار ہو گئی تو انہوں نے مجھے دودھ پلایا، ان کو اماں کہتا تھا، میں ان کی تربت پہ چلا گیا اور ان کو پڑھ کے ہدیہ دیا۔ میرے ایک عزیز کے خواب میں، اچھا میں وہاں سے جا کے نا، میں نے سفر میں، ایک روحانی سفر تھا اس میں جانا تھا، میں وہاں سے وہاں چلا گیا، میں نے کہا جمعے کے دن کے قبرستان میرا خطا نہ ہو، میں چلا جاؤں، میں وہاں سے وہاں چلا گیا۔ میں وہاں سے واپس آیا نا چند دنوں کے بعد، تو مجھے ایک قریبی عزیز نے، اچھا مجھے کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، مجھے کہنے لگے کہ تو وہاں گیا تھا ان کی قبر پہ؟ میں کس نے بتایا؟ کہنے لگا اس نے مجھے بتایا کہ طارق آیا تھا اور مجھے پھولوں کے ہار دے گیا ہے، اور جب وہ آتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، سارے قبرستان والے مجھے مبارک دیتے ہیں، اور یہ میں نہیں، یہ میں نہیں۔ فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے کہ جب بھی قبرستان میں کوئی بندہ جاتا ہے اور ہدیہ دیتا ہے قبر والوں کو، تو سارے قبر والے اکٹھے ہو کے اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، تیرا کوئی وارث آ گیا، ہمیں تو وارث بھول گئے۔ اس لیے حدیث میں ہے، مستند حدیث ہے، جمعے کے دن قبرستان جانا سنت عمل ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ مولانا یاسین صاحب کے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرمان لگے میرے والد مولانا یاسین کا آخری وقت تھا تو مجھے بلایا، کہنے لگا بیٹا شفیع ادھر آ، چارپائی میں ساتھ بٹھایا اور کہنے لگے ہائے یہ درد بھرا بول سن لیجئے ذرا، فرمانے لگے بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے ذرا دیر سے بھولنا، بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ تو کہ عثمانی صاحب کے دادا مولانا یاسین صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرمایا کہ بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے ذرا دیر سے بھولنا، بھول تو سارے جاتے ہیں اور مجھے ذرا دیر سے بھولنا۔ اور فرمایا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے والد مولانا محمد احمد صاحب کو ان کے والد مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، اور آخری وقت میں بلایا، کہنے لگا بیٹا احمد سارا کچھ تیرا ہے، پر قرآن میں نے تجھے اپنے لیے پڑھوایا ہے، پر خیال کرنا میرے مرنے کے بعد مجھے قرآن ہدیہ کرتے رہنا۔ روح کی زندگی ہے، روح کی ڈیمانڈ ہے، روح کی طلب ہے، روح کی تڑپ ہے۔ میرا جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے نا، پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد میں گیا ہوں تو کوٹ میں اٹھا کے اماں کی تربت کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ بچوں کو نہ لے جاؤ جن چپک جاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں گورکنوں کے بچے پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں، جوان بھی وہیں ہوتے ہیں، مر بھی وہیں، ان کو تو آج تک جن قریب نے ٹچ ہی نہیں کرتا۔ میرا بچے وہ جن بن گئے۔ جو بھی بچہ ہوا اماں کے قدموں میں نے جا کے رکھا اور ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا، پھر بیٹا اللہ نے دیا، پھر اللہ نے بیٹی دی، پھر آخری اون محمد ہوا، اماں کے قدموں میں جا کے میں نے رکھ دیا۔ حضرت حکیم الامت نے یہاں تک لکھا ہے
کہ جیسے دنیا میں والدین کا عزت ادب احترام کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پہ احترام سے جانا، قدموں میں بیٹھنا، احترام کرنا، مرنے کے بعد بھی والدین کی قبروں کا ویسے احترام کرنا جو زندگی میں احترام کرتے ہیں۔ روح ہماری زندگی میں ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے بعد بھی ہوتی ہے۔ جسم تو بے وفا ہے، آخرکار ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا، ایک پل میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہی بیوی جو کہتی ہے تیرے بغیر میں نہیں رہتی، اس کو کہتے ہو رات لاش اکیلی پڑی ہے، جو ایک جسم ایک پل میں میاں صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، حضرت صاحب، حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ لاش بن جاتی ہے، کہہ رہی اکیلی بیٹھ، کہہ رہی مجھے خوف آتا ہے۔ وہی وہ کہتے ہیں کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا۔ وہ کہتے نہ مجھے خوف آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روح ایسی چیز ہے جو اس جسم میں تھی، جس میں محبت تھی، جس میں پیار تھا، جس میں تعلق تھا، جس میں مروت تھی، جس میں وفا تھی۔ جب وہی روح نکلی ہے، ساری کہانی چیپٹر سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اس روح سے محبت کریں، اور کتنے خوش قسمت ہیں، ایسی جگہ اللہ نے پہنچا دیا جہاں جسمانی دسترخوان مختصر صبح شام اور روحانی دسترخوان سورا دن چل رہا، کلندر دن رات چلتا ہے بابے کا لنگر، یہ چل رہا، یہ لنگر ہی لنگر چل رہا، ابھی ذکر کا، کبھی تسبیح کا، کبھی نماز کا، کبھی سجدوں کا، کبھی وضو کا، اور کبھی تلاوت کا، کبھی تسبیح کا، کبھی اعمال کا، کبھی دعائیں کا، کبھی یادوں کا، کبھی آنسوں کا، کبھی سسکیوں کا، کبھی آہوں کا، یہ لنگر چل رہا ہے دن رات۔ خوش قسمت ہیں روح کے لنگر سے مالا مال اور بھرپور ہو رہے ہیں، اور جسم بجائے یہاں تو کمزور نہیں ہوا، چلو کمزور ہو بھی جائے تو روح کی فٹنس، روح کی طاقت، روح کی قوت، روح کی انرجی یہاں تسبیح خانے میں اللہ کے نام کی برکت سے، میری وجہ سے نہیں، اللہ کے نام کی برکت سے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، اللہ کے نام کی برکت سے وہ مل رہی کہ روح کی فٹنس اعلیٰ درجے کی۔ اور روح کی فٹنس کے بعد پھر ملے گا کیا؟ آج یہ بھی سن لیجیے، ادھر مضمون بھی کھلتا ہے، ادھر گھڑی بھی کھل جاتی ہے، یا پھر آپ گھڑیاں دکھاتے ہیں اونگ کے۔ وہ نعت پڑھ رہا تھا نا، وہ کہتا تھا سبحان اللہ، جان چھوڑ، نہیں ہاتھ سمجھ رہے نا، سبحان اللہ، نیچے بیٹھ۔ تو آپ یا پھر گھڑیاں مجھے دکھاتے ہیں اونگ کے، کہتے ہیں سونا ہے مہربانی کر، تو جو اپنی نیندیں گنوا بیٹھا ہے، ہمیں اپنی نیندوں کی ضرورت ہے۔ ہم ایک گاڑی جا رہے تھے، وہ 86 ماڈل گاڑی تھا ایک بندے کا، کرولا 86 ماڈل، تو اس میں جا رہے تھے تو وہ تیز چلا رہا تھا بندہ اور یوں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک بندہ جیدار بندہ بیٹھا تھا کہ اللہ کے واسطے میرے کو بچے ملوا، میں بچے یتیم نہیں کرنے میں، کہ میرے بچے ملوا، میں نے بچے یتیم نہیں کرنے، چھوڑ دے مجھے، یہ ڈرائیونگ میں نہیں کرتا، میرے بچے مجھے ملوا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک بندہ جا رہا تھا، اسے ایک دم آواز آئی رک جاؤ، رک جاؤ، وہ رک گیا، اوپر سے اینٹیں گری، وہ کہتے ہوئے یہ تو اینٹیں اتنی سخت تھیں، 3 4 5 اینٹیں گری تو میں مر جاتا۔ پھر آگے ایک موقع ملا، پھر جا رہا تھا، پھر آواز آئی رک جاؤ، رک گیا، ایک تیز رفتار گاڑی شوں کر کے، ورنہ تو اس کو کچل دیتے۔ یہ کہنے لگا یا کریم، یہ ایسا میرا محسن ہے، کہاں سے آیا؟ کوئی روح ہے، کوئی کائنات کی کیا چیز ہے؟ اس نے پوچھا میرے محسن تو ہے کون؟ کہا میں تیرا ہمزاد ہوں، تیرا موکل ہوں۔ اس نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، جس وقت میرا نکاح ہو رہا تھا اس وقت تو نے کیوں نہیں کہا تھا رک جاؤ؟ جس وقت میرا نکاح ہو رہا تھا اس وقت تو نے کیوں نہیں کہا تھا رک جاؤ؟ اسی وقت ہی بچا لیتا مجھے۔
تو اب سنیں، روح کی فٹنس کے بعد ملے گا کیا؟ روح فٹنس کے بعد کیا ملے گا؟ روح کی فٹنس کے بعد سب سے بڑی کائنات میں جو چیز ملے گی، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی، اس کی دعاؤں کی قیمت، اس کی آہوں کی قیمت، اس کے آنسوں کی قیمت، اس کے قدموں کی قیمت۔ اللہ پاک اس کی ایک ایک چیز کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی قیمت ہوگی، انوکھی قیمت ہوگی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے کشتی میں، تو لوگوں نے کہا کوئی فقیر آدمی ہے لباس سے ایسے، انہوں نے جو کھایا چھلکا پھینک دیا، اس نے پکڑ کے کسی نے یوں چھیڑ دیا، کسی نے یوں چھیڑ دیا، کسی نے یوں چھیڑ دیا، مذاق بنا لیا۔ تو کنڈکٹر آیا کشتی کا، انہوں نے کہا پیسے دو بھی، کرایہ دو۔ انہوں نے دیا، انہوں نے ایک درہم دیا نا، تو اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، ایسے دیکھ کر کہنے لگا بابا یہ کھوٹا ہے، اس نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اور لا، انہوں نے کہا میرے پاس تو تھا ہی، انہوں نے کہا اٹھاؤ اس کو سمندر میں پھینکو، کھوٹے سے کہہ دیتا ہے۔ ایسے اوپر دیکھا، کوئی صلاۃ الحاجت نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی وضو نہیں کیا، کوئی قبلہ رخ نہیں ہوئے، کوئی یا غیاث المستغیثین آغستہ نہیں پڑھا، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف نہیں پڑھا، بس ایسے دیکھا۔ ایسے اوپر دیکھا تو کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں چاندی کے وہ سکے لے کے اور سونے کے سکے لے کے منہ پہ آ گئیں، اور کہنے لگا ہاں یہ میرا سکہ ہے بھائی، یہی تھا، یہ لے لے۔ وہ پریشان ہو گئے، ہم کس کو چھیڑ بیٹھے ہیں، معاف کر دیں۔ پتہ چلا مالک بن دینار، اور مالک بن دینار تھا کون؟ جو دن رات شراب پیتا تھا، اور دن رات عورتیں ہوتی تھیں، سارنگی وہ بجاتا تھا، گٹار وہ بجاتا تھا، طبلہ اور ساز و آواز پہ وہ تھا، مست میں خرام تو سن تو ذرا پیام تو۔ اس کی زندگی کی دن رات وہ تھے۔ پھر ایک بیٹی اللہ نے دی، اور سورج سے محبت، چھوٹی سی بیٹی، جب شراب پیتے تھے وہ چھوٹی بیٹی ہاتھ مار کے جام توڑ دیتی تھی، اور محبت ایسے کہنے لگی نہیں، وہ پھر جام توڑ دیتی تھی، بیٹی سے چھپ کے شراب پیتے۔ ایک دم اللہ نے بیٹی لے لی، اور بیٹی کی زندگی ختم ہوئی، اور بیٹی کے فراق میں خیالو کفی عینی و ذکر کفی فمی و مسوا کفی قلبی فعین تغیب۔ بیٹی کا فراق تھا، بیٹی کا فراق تھا، اور اس فراق کے اندر زندگی بدلی، من بدلا، تن بدلا، چاہتے بدلی، سوچیں بدلی، اور پھر کہنے لگے اب تک جسم کو فٹنس، اب روح کی فٹنس کا خیال پیدا ہوا۔ جب روح کی فٹنس کا خیال پیدا ہوا، پھر اللہ نے کہا اچھا اتنی قربانیاں کر کے تو میرے پاس آیا ہے، سارے جہان کو چھوڑ کے، ابھی بھی وہ پچھلے زندگیاں تجھے آواز دیتی ہیں آجا آجا، تو کہتے ہیں نا اب وہ زندگی ختم، اب ایک زندگی کی طرف میرا قدم ہے، پچھلی زندگی ساری، پچھلے چیپٹر سارے کلوز، وہ سیاہ راتیں، وہ سیاہ صبح، وہ سیاہ شامیں، ساری ختم۔ اللہ نے کہا اچھا قدردان ہوں، قدردانیاں کروں گا، تو نے میری خاطر چھوڑا تھا، حالانکہ سارے وسائل، سارے اسباب، ساری چیزیں موجود ہیں، تو نے میری خاطر چھوڑا، اب ٹھیک ہے تیری ایک دید پہ مدد بھیجوں گا، فرشتوں کو اتاروں گا، صرف تو دیکھا ایسے۔ جب دوستی بڑھ جاتی ہے اشاروں میں کام ہوتا ہے۔ میں آج رات، آج یعنی گزشتہ، اپنے خدمت والے سارے سے مذاکرہ کر رہا تھا، بیٹھا اور بیٹھے نا میں نے میرے ساتھ ایک میرا ساتھی ہے، میں نے اس کو بات کہی، باتوں میں ایسے بات کہی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کہنے لگا اچھا میں لے آؤں، میں کہا ہاں لیا۔ میں نے کہا بتاؤ اس تمہیں پتہ چلا کہ میں نے کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو وہ جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد لے کے آ گیا۔ ایسی باتوں میں نے چھوٹی سی بات کہی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رخ سے پردے ہٹے، دور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ بس ایسے دیکھا، جب روح زندہ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، جب روح طاقتور ہوتی ہے، پھر بڑے چلے نہیں کرنے پڑتے، پھر ایسی نظروں میں ناز و نیاز ہو جاتا ہے، پھر آنکھوں میں ملتی ہیں، پھر لفظ ابھی بنتے نہیں ہیں، جڑتے نہیں ہیں، سنبھلتے نہیں ہیں، سنورتے نہیں ہیں،
کام سارے ہو جاتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ میرا رب بڑا قدردان ہے، پچھلی زندگی چھوڑ کے میری طرف قدم بڑھایا ہے اور پچھلی زندگی تجھے آوازیں دے رہی ہیں تو کہتے ہیں نا مولا بس اب تھوڑی رہ گئی ہے، اب تجھ سے یادیں اور تجھ سے باتیں اور تیرا راز اور تیرا نیاز اور تیری راحتیں اور تیری راتیں، بس مولا بس۔ اللہ کہتا ہے اچھا میری خاطر کیا تو نے؟ اللہ بڑا قدردان ہے۔ جو روح کی دنیا میں چل پڑتا ہے، روح کی دنیا جب اس پہ کھلتی ہے، رب اس کی وہ سنتا ہے کہ خود اپنے تو اپنے جس کے لیے بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا کر دیا میں نے، تو نے آج بول لیا نا، کر دیا، تو نے کہہ دیا چلو میں تیرے لفظوں کی لاج رکھتا ہوں۔ روح کی دنیا ایک اور ایک جسم کی دنیا، ایک ہے چھوٹے سے لفظ سن لیں، ایک ہے جان بنانے کی محنت، ایک ہے ایمان بنانے کی محنت۔ جان بنانے کی محنت تو سارا جہان کر رہا، ایمان بنانے کی محنت یہ تسبیح خانے کی محافل، تسبیح خانے کی مجالس اور تسبیح خانے کا جمع ہونا اور تسبیح خانے سے جب بچھڑنا تو مسلسل درس سنتے رہنا، کیونکہ رابطے کا میں خود بہت بڑا محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں۔ یہ رابطے سے سارا کام ہو رہا، نیٹ، موبائل، سی ڈی، میموری کارڈ، گاڑی، گھر میں مسلسل درس سنتے رہنا کہ رابطے کی ہم سارے محتاج ہیں۔ روح کو تازگی ملتی رہتی ہے، روح کو رہبری ملتی رہتی ہے، روح کو زندگی ملتی رہتی ہے، روح کی آبیاری ہوتی رہتی ہے اور روح تابندہ و سدا بہار رہتی ہے۔ جب یہ بندے کا درس سے رابطہ ہٹتا ہے نا، میرا ایک دوست ہے سال کے بعد آتا ہے مجھ سے اور اسی درس سے اس کو رب نے رنگا ہے، آج وہ درس سے صدیوں دور ہو گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اور میرے اندر جھرجھری آتی ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے۔ میں نے کئی بار احساس دلایا، وہ بہت بڑے دلائل دیتا مجھے، لاجک دیتا ہے اور مطمئن کرتا ہے مجھے، اور میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، پر میرا اندر کہتا ہے تو گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اسی طرح رب نے تجھے رنگا ہے، اسی دنیا کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے اور کہاں تک جائے گا؟ اور بعض اوقات میرے اندر کے وجدان کہتے ہیں کیا بنے گا اس کا؟ اس کے تو نقصانات، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، الجھنیں ایک کے بعد دوسری بن جائے گی، یہ اسی میں الجھ جائے گا اور اس کو خبر نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے میں ٹھاٹھوں میں جا رہا ہوں۔ بھول گیا، تیری بھول ہے، جہاں سے تجھے ملا تھا تو نے وہ زندگی چھوڑ دی، ان راہوں کو تیرے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے کیونکہ پیار ہے اس سے، نہیں چاہتا کہ اس سے کچھ لٹ جائے، سدا بہار رہے۔ روح کی غذا، روح کی غذا کہاں کہاں ہے تلاش کریں۔ تسبیح خانے میں روح کی غذاؤں کے چیپٹر دسترخوان ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور لپٹتے نہیں ہیں۔ ساری زندگی روح کی غذا کو زندہ رکھیے گا۔ اگر روح کی غذا زندہ رکھی پھر ایک اور اللہ سعادت دے گا۔ اللہ سعادت کیا دے گا؟ جس نے روح کو سدا زندہ رکھا۔ رب کہتا ہے یہ مرتا نہیں ہے، بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ میرا اللہ کہتا ہے مرنا، یہ مرتا نہیں ہے۔ سنو پھر واقعہ سناتا ہوں، فضائل حج میں اٹھا کے دیکھ لینا، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے آخری بابوں کے اندر، میں نے دیکھا باب ابی شیبہ میں ایک صاحب مرے ہوئے ہیں، میں قریب گیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے۔ اور اسی فضائل حج میں لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، میں کتاب کا جان بوجھ کے حوالہ دے رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک صاحب قبر میں دفن کرنے لگے، انہوں نے قبر کے میت کے بند کھولے سر کی طرف سے، تو دیکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا؟ انہوں نے کہا تجھے پتا تو ہے اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے۔ اور اسی فضائل حج میں تیسرا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میت کو میں غسل دے رہا تھا تو میت نے میری انگلی پکڑ لی، میں نے کہا چھوڑ دے، پتا ہے مجھے عاشق زندہ ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے چھوڑ دیا۔ جب روح کی زندگی ہوتی ہے
پھر روح مرتی نہیں ہے، جسم تو ویسے ہی مر جانا ہے، اس سے نجات پا کے روح اس پنجرے سے نکلتی ہے، شاداں و فرحاں ہوتی ہے، اس کی زندگی ہے، اس میں حیات ہے، سرمدی جاویدانی ہے، صدا کی ہے، کیونکہ رب صدا ہے، روح صدا ہے، رب کو موت نہیں، روح کو موت نہیں، رب کو زوال نہیں، روح کو زوال نہیں، رب ہمیشہ ہے، روح ہمیشہ ہے، رب کو کسی نے بنایا نہیں، روح بھی ہمیشہ کی طرح سدا بہار ہے، اس یار سے یاری لگاؤ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یار تین قسم کے، ایک نانی، ایک جانی، ایک لسانی۔ ایک نانی ہے، نان والا کھاؤ پکاؤ یار، انہیں کا نان کھلا اور اس کو روانہ کر، چل جاؤ۔ ایک ہے لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، البٹ والکڑاک لطراوت و دماغ، وہ ایسی بات چیت ہور سڑاؤ گلا بھائی فضولیات، اس نے کہا اس کو باتیں کر، روانہ کر۔ اور تیسرا یار ہے جانی، جانی کو جان دے۔ ایک نانی، نان والا، نان کھا کے کہ یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ ایک نانی یار ہے، اور دوسرا لسانی، زبانی، جمع خرچ، ایسی وقت ضائع کرنے آتا ہے، باتیں کر۔ اور یہ تیسرا یار ہے، یہ جسم جو یار ہے نا، یہ نانی یار ہے اور لسانی یار ہے، گپ شپ بڑی لاجواب، اور جب گپ شپ کرتے ہوئے نیند ختم، جب ہلکے لگے اس وقت ساری اونگ اور ساری نیند شروع ہے۔ معلوم ہے یہ لسانی یار ہے اور نانی یار ہے، اس سے باتیں بھی کرنی ہے، کھلانا بھی ہے، لیکن جانی یار کو نہیں چھوڑنا، اور وہ جانی یار روح ہے۔ یہ ہے لسانی یار، کیونکہ باتوں کے چسکے اس کو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کون سا نان ہے، یار ہے نانی، ایک نانی ہے، ایک لسانی ہے، کھاؤ پیو پکاؤ پکاؤ بھی ہے، کھانے بغیر گزارا بھی نہیں، چلو اس کو نان دے، غذا دے، اور لسانی ہے باتیں۔ باقی جس کے ساتھ وفا والا یار ہے وہ روح ہے، جس کو ہم بھول گئے۔ آج کے بعد روح کی زندگی پہ نظر رکھیں، اور اس عمل کی سب کو اجازت ہے۔ جب میں نے سورۃ الحاقم التکاثر کا عمل دیا ہے، اس عمل میں بڑے کمالات ہیں۔ اس عمل کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بات بہت آگے، وقت نکل گیا۔ ہمارے ہاں ریلوے کے ایک افسر آتے ہیں، گزٹڈ افسر، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ریلوے کے ایک جاننے والے تھے، ان کے قریبی کو پچھلے رمضان، اس سے پچھلے رمضان میں یہاں مغل پورہ کے ساتھ ہے لال پل، وہاں مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ قتل جو ہو گیا، کوئی تحقیق نہیں ہو رہی تھی کہ قتل کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ کہنے لگے مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا کمال ہے، ابھی قتل کا پتہ چل جائے گا، آپ قاتل سے پوچھ لو تجھے کس نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا عمل بتاتا ہوں، میرے مرشد نے بتایا ہے۔ انہوں نے 4 رکعت نماز نفل کا عمل، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد الحاقم التکاثر پڑھو اور لگ جاؤ۔ پڑھا، قاتل ملا، اس نے کہا جی فلاں جگہ، فلاں موقع پہ، فلاں چیز کے ساتھ مجھے قتل کیا، وہ آلہ قتل فلاں جگہ دفن ہے، وہ بندہ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے۔ عجیب، قاتل نے مقتول، قاتل نہیں بھول گیا میں، مقتول نے خود بتایا کہ یہ قاتل، یہ آلہ قتل، اور اس طرح اس جگہ ساری نشانیاں بتائی۔ انہوں نے ساری نشانیاں اٹھا کے کر دی، انہوں نے کہا بالکل ایسے، اور 100% مل گیا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں کیا باتیں بتاؤں، باتیں گھڑی آگے جا رہی، کہنے لگے انہوں نے قتل کر کے بوری میں ڈال کے گٹر میں ڈال دیا، میت کو گٹر والا تیز پانی کھاتا رہا، ختم ہوتا رہا، اور ان کو میت کا کوئی خبر نہیں تھی۔ کسی نے یہ عمل بتا دیا انہیں کہ میں نے طارق کے درس میں سنا یہ عمل ہے، یہ عمل کسی نے اس کو بتا دیا کہ طارق کے درس میں سنا یہ عمل ہے۔ جب یہ عمل بتا دیا تو اس نے روح نے آ کے بتایا کہ میں تو گٹر میں ہوں، اور ابھی بھی بوری وہیں پڑی ہوئی ہے اور نیچے تبی ہوئی ہے، اور میری ہڈیاں ہیں ختم، باقی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔
او کٹر کھلوایا اور کھولے نیچے ہو ہی کچھ نہ. انہیں کہا نہیں ہے. اور نیچے دبی ہوئی تھی. گٹر کا اصول ہے اوپر مٹی کی تہ جمتی جاتی. نیچے سے بوری نکلی اور بوری میں سارے جسم کی ہڈیاں نکلی. روح ایک کائنات ہے. میں کہتا ہوں روح سے آپ دوستی کر لینا. ایسے عجیب کام ہوتے ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو. بہت سی باتیں بتاؤں تو پھر برتن چھوٹے ہیں, بھانڈے چھوٹے ہیں. آپ کیا اس کو کن معنوں میں لے کے جائیں گے. خاصاں دی گل آماں سامنے کرنی اچھی نہ ہے. خاصاں دی گل آماں سامنے اب ہیں تو خاص, اب عام نہیں ہیں. پر تھی داستان دراز بھی, تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی. لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول. لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول. میں کہتا ہوں روح سے دوستی لگائیں. یہ روح پرائم جسٹس ہے, پرائم جسٹس. روح از ویری پرائم جسٹس. یہ عجیب اس کے اندر ایک کائنات ہے. روح کی دنیا سے آپ دنیا کے مسائل حل کروا لیں گے. مشکلیں, پریشانیاں, زندگی کی الجھنیں, روحانی ترقی, جسمانی ترقی, رزق کی ترقی, صحت, پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا آپ کو. اور آپ کو کیا کچھ ملے گا اگر روح پہ محنت کر لیں تھوڑی سی. مالک بن دینار نے محنت کی. پہلی زندگی وہی تھی شراب کی اور شباب کی. انہوں نے کہا بس ہاں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں. کتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. داغدار دل ہے اب اس میں کوئی جگہ نہیں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. میں کہتا ہوں مالک بن دینار وہ شخص تھا جو سردار الاولیاء بن گیا. اللہ سے جو وعدے کرتا تھا بندوں کے پورے کروا دیتا تھا. ایک جگہ جا رہے دیکھا تو ایک جوان ہے اپنا بہت بڑا محل بنوا رہا ہے. اس کو ملے, کمال ہے بھائی بڑا محل بنوا رہا. کہنے لگے ذرا تھوڑی سی باتیں نہ کر لیں. اس سے آخرت کے محل کی باتیں کی کہ آخرت میں محل ہوگا. دیکھ رہے ہیں میری طرف یا میں ایسی باتیں ہی کیے جا رہا. میں آج جھکتا دے رہا آپ کو, جھکتا دے رہا. آپ کہتے ہیں جاری رکھیں, وہ جو گھڑیاں دکھاتے وہ پھر کہ رک جاؤ اینٹیں گر گئیں, رک جاؤ گاڑی شوں کر کے نکل گئے. انہوں نے کہا ظالم تو اسی وقت ہی روک. اسے بیٹھ کے باتیں کی, آخرت سنائی, جنت کا محل کے کمالات اور نقشے کھینچے. اس کی روح تڑپنے لگی. کہا کہ ایک سودا کرتا ہے میرے ساتھ. کیا؟ یہ پیسے مجھے دے دے جتنے اس محل پہ تو نے لگانے ہیں. تجھے اللہ پاک جل شان ہو جنت میں اس سے بہتر مال دے گا. اس نے کہا ایسے نہیں, لکھ کے دے. انہیں کہا لیا کاغذ. کاغذ منگوایا, قلم منگوایا, لکھا. مالک بن دینار اس بندے سے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے یہ وعدہ کر رہا کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت میں یہ محل اتنا کمال یہ دے گا. انہیں کہا لے لے. انہیں کہا پیسے لے جا. وہ توڑے, شرفیوں کو اٹھوائے. شام کو درویش نے سب فارغ کر دیا غربا مساکین میں. کچھ عرصے کے بعد مالک جو گزرے ان کے گھر کے سامنے سیاہ کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس علاقے میں اس بات کی نشانی تھی کہ موت واقع ہو گئی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ جوان فوت ہو گیا. اچھا, تو کہا مجھے اس کے غسل والے سے ملوا سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. اس کے غسل والے سے ملوایا تو اس نے پوچھا اور وہاں اس کے گھر کے وارثوں سے بات کی. کوئی خاص بات اس جوان کی؟ کہنے لگے کہ جوان کی بات یہ ہے کہ اس کو پرچہ تھا, کوئی بندہ درویش آیا تھا. اس نے کہا یہ پرچہ میرے کفن اور سینے کے درمیان رکھ دینا. پرچہ میری کفن اور سینے کے درمیان رکھ دینا. اور میں نے رکھ دیا. کہنے لگے کہ دوسرے دن صبح فجر کی نماز میں محراب میں وہ پرچہ گرا, وہی پرچہ, اور اس کے پیچھے سنہری نورانی حروف میں لکھا ہوا تھا ہم نے مالک کے وعدوں سے بڑھ کے اس کو عطا کر دیا.
ہائے ہائے، شراب پینے والا، زندگی کے دن رات کو تاریک اور سیاہ کرنے والا، جب روح پہ محنت کرتا ہے، جب روح کے قدم اٹھاتا ہے اور آوازیں پیچھے بہت آئیں گی، مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا، پھر رب کے ساتھ مان یہ ہو جاتا ہے، لکھ کے ریٹرن کر کے دے دیا۔ اللہ نے کہا اچھا، کاغذ گیا تو قبر میں تھا اور آیا محراب میں وہی کاغذ، کہنے لگا وہی کاغذ تھا۔ انہوں نے کہا وہ فقیر میں ہوں جس نے لکھ کے دیا تھا۔ بولے اسی مرنا نہیں، گور پہ کوئی ہور۔ اس روح کی دنیا پہ محنت کر لیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی۔ بڑے الزام لگیں گے، بڑی باتیں ہوں گی، بہت کچھ سننا پڑے گا، ہر بار پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کبھی کانٹے، کبھی پھول، کبھی دھول، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی انگلیاں اٹھیں گی، کبھی الزام لگیں گے، کبھی بہتان لگیں گے، کبھی کہانیاں بنیں گی، کبھی داستانیں بنیں گی۔ اس سارے مراحل سے گزرتا جا، تن پہ محنت تھوڑی، من پہ محنت زیادہ، کرتے 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 ایک وقت آئے، جھٹکا لگے، یہ گیا وہ گیا، زمانہ جو کہتا ہے کہتا رہے، یہ دیکھ میری اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کے ہاں مقام ہے ٹھیک ہے، پھر زمانے کی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ کے ہاں مقام کمزور ہے اور زمانہ تجھے حضرت صاحب اور بزرگ اور ولی اور کتب ابدال اور کہتا ہے، پھر تو فارغ اور زیرو ہے۔ کیوں؟ یہ 2 نمبری ہے، 1 نمبری نہیں۔ زمانے کے سامنے 2 نمبری چل سکتی ہے، پر اللہ کے سامنے تو 1 نمبری چلتی ہے۔ تو آج کے بعد روح کی محنت کے پیچھے پڑ جائیں، پیچھے پڑ جائیں، اور روح کی محنت ایسی ہو کہ تن و من میں ایسے اللہ کے خزانوں سے دلوانے والی بن جائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک،
نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم